بہشتی دیوبند، صفحہ نمبر ہے 94 94۔ اوپر سے پہلے مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ ہے۔ ہماری بات پیچھے چل رہی تھی، تیمم کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تیمم کی تعریف اور اس کا طریق، اس کی شرائط ہم نے پڑھ لی تھی اجمالی طور پر۔ تفصیلی طور پر تیمم کی شرائط کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلی شرط تھی تیمم کی نیت کا ہونا۔ دوسری شرط کی بات چل رہی ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونا۔ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونا، اس کی کسی آدمی کو مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ پہلی صورت کا تذکرہ چل رہا ہے کہ پانی کا بالکل علم نہ ہونا کہ پانی میرے پاس ہے یا نہیں ہے، یا پھر پانی کا دور ہونا۔ دور ہونے کے اوپر بات آئی تھی کہ کتنا دور ہونا۔ دور ہونے کا بتایا گیا تھا کہ 1 میل شرعی۔ 1 میل شرعی کا مطلب ہوتا ہے 1.8 کلومیٹر، 2 کلومیٹر کے قریب قریب، کہ اتنا دور ہوتا ہے اور اس سے کم نزدیک ہوتا ہے۔ تو نزدیک پانی ہے تو پانی کو تلاش کرنا اور اس کو جا کر لانا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر پانی دور ہو یعنی 1 میل شرعی 1.8 کلومیٹر سے دور ہو تو پھر جا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی جگہ پر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آگے کتاب میں دیکھتے ہیں، دوسرے نمبر مسئلہ ہے صفحہ نمبر 94 کا مسئلہ۔ اگر کہیں پانی مل گیا لیکن بہت تھوڑا ہے، تو اگر اتنا ہو کہ ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دھو سکیں تو تیمم کرنا درست نہیں۔ یعنی ہم وضو کے صرف فرائض ادا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ دھونا ہاتھوں کو، منہ کو، یہ تو فرض ہے، اور 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے۔ 3 دفعہ دھونا سنت تھا، فرض تھا ایک باری بھی دھل جائے تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو بات یعنی یہ ہوئی کہ اگر ہمیں پانی ملا ہے، تھوڑا ہے، لیکن ہم اس سے وضو کے فرائض ادا کر کے وضو اپنا گویا کہ مکمل کر سکتے ہیں، تو پھر وضو کی سنتوں کو چھوڑ دیں۔ تو ایک دفعہ ان چیزوں کو دھو لیں اور سر کا مسح کر لیں اور وضو کی سنتوں کو چھوڑ دیں، اور اگر اتنا بھی پانی نہ ہو تو پھر ہم تیمم کر سکتے ہیں، پھر تیمم کر لیں۔ مسئلہ، سامان کے ساتھ پانی بندہ تھا، سفر پہ ہے کوئی آدمی، اس کے سامان میں پانی بھی ساتھ بندہ ہوا ہے، بوتل کوئی موجود ہے، لیکن یاد ہی نہیں رہا کہ بوتل بھی کوئی اور بھی ایکسٹرا بوتل رکھی ہوئی تھی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر یاد آیا کہ یہ تو ایک بوتل اور رکھی ہوئی ہے، تو نماز کو دہرانا واجب نہیں ہے، نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر پانی 1 میل شرعی سے دور نہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے، اگر پانی لینے چلے جائیں گے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تب بھی تیمم درست نہیں۔ پانی جا کر لے کر آئے اور لا کر وضو کرے، اور نماز قضا ہوتی ہے تو قضا ہونے دے، قضا نماز پڑھ لے، نماز کو قضا کر کے پڑھ لے۔ مسئلہ، اگر پانی قریب ہے یعنی 1 میل شرعی سے کم دور ہے، فاصلہ 1.8 کلومیٹر سے کم کا ہے، تو تیمم کرنا درست نہیں ہے، جا کر پانی لانا ہی ضروری ہے، خواہ عورت ہی ہو، عورت نہیں وضو کرنا ہو، لیکن اگر اس جگہ جانے میں عورت کو یا مرد کو اپنے جان و مال کا یا عزت و عصمت کا خوف ہو تو پھر تیمم کرنا جائز ہے۔ اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں اگر وضو کرنے کے لیے پانی لینے گئی اس علاقے میں تو وہاں پر مسائل ہیں، وہاں پہ جان یا مال یا عزت و عصمت کا خوف ہو، تو پھر عورت کے لیے پانی لینے جانا ضروری نہیں رہے گا، تیمم کر لے۔ عورت کا محض مردوں سے شرم کی وجہ سے یا پردے کی وجہ سے پانی لینے نہ جانا اور تیمم کر لینا درست نہیں۔ ایسا پردہ جس میں شریعت کا کوئی حکم چھوٹ جائے ناجائز اور حرام ہے۔ برقع اوڑھ کر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ منہ بھی کھول دے، بھئی برقع اوڑھ کر یا سارے بدن کو چادر میں لپیٹ کر جائے اور جا کر پانی لے آئے۔ ایک عورت کہے نہیں میں گھر سے ہی نہیں نکلتی، میں تو پردہ کرتی ہوں، برقع پہن کے بھی نہیں نکلتی، تو ایسی
یہ غلوب ہے، اس کا شریعت نے اجازت نہیں دی، اور اس سے کوئی رہتی تو چلو ٹھیک بھی تھا کہ نہیں جاتی، بھائی سامان لینے بھی نہیں جاتی، کسی کام سے جاتی، لیکن اب پانی لینے جانا ہے، وضو کرنا ہے، تو بھائی اس کے لیے تو جا کے لے کے آؤ، وہ تو برقع ہی اوڑھ کے جانا ہے۔ البتہ عورت نے جب وضو کرنا ہے تو لوگوں کے سامنے بیٹھ کر وضو نہ کرے کہ ان کے سامنے ہی اپنا ہاتھ منہ کھول دے۔ مسئلہ، اگر کسی میدان میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پانی وہاں سے قریب ہی تھا لیکن خبر نہ تھی کہ پانی یہاں سے قریب ہے، علم نہیں تھا بالکل بھی، تو تیمم اور نماز دونوں درست ہیں، جب معلوم ہو تو دہرانا ضروری نہیں۔ ہم اس بارے میں البتہ تفصیل معلوم کریے شروع میں گزر چکی ہے کہ پتہ بھی نہ ہو اور وہاں پہ کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم پوچھ سکیں کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کسی سے پتہ لگ سکتا ہے تو پھر تیمم یعنی پوچھنا پہلے ضروری ہے کہ یہاں پانی کہاں ملے گا، تو پھر پوچھ کے پانی جا کے لانا ہی پڑے گا، لیکن کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے یا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور وہاں پر پانی بعد میں پتہ لگا کہ پانی تو بالکل صاف تھا، یہاں ہم نے نماز پڑھ لی اور یہ آگے ساتھ ہی پانی نظر آ گیا، تو ہماری نماز ہو گئی، ہمیں دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تلاش کرنا، یعنی سوال آیا کہ تلاش کرنا بھی تو ضروری ہے۔ تلاش کرنا ضروری کا مطلب اس وقت ہے کہ جب آپ کو گمان ہو کہ قریب میں مل جائے گا۔ اگر آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے اس علاقے میں، آپ کسی علاقے میں گاڑی مثلا کسی بندے کی خراب ہو گئی، یعنی جماعت جا رہی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، تو آثار بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی کوئی نہیں لگ رہا، 1.25 کلومیٹر تک، یا 1.25 کلومیٹر 1.8 کلومیٹر تک یہاں پانی کے کوئی آثار نہیں لگ رہے، تو بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر تیمم کر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تلاش کر لیا۔ تلاش اس وقت کرنے کے جب آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہاں پہ جاتے ہو نا، یہ آثار کچھ لگ رہے ہیں، ادھر کوئی درخت نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے، کچھ نظر آ رہی ہے، ادھر جا کے دیکھیں گے پانی مل جائے گا، ادھر پانی لگ رہا ہے مجھے، تو پھر آپ کو جانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ وہ 1.8 کلومیٹر کے اندر اندر ہو، اور اگر وہ جگہ آپ کو 1.8 کلومیٹر سے دور نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کو پانی لینے کے لیے، پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر جانا بھی ضروری نہیں ہے، آپ وضو کر کے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پانی پر یہ بات چل رہی تھی کہ پانی کے استعمال پر انسان کو قدرت نہیں ہے۔ قدرت نہ ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن پیاس کا خوف ہے۔ مسئلہ، کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا خراب ہے کہ آگے کہیں پانی نہیں مل سکتا، پتہ ہے لوگوں کو کہ آگے پانی نہیں ہوگا اور کافی فاصلہ بھی گزرنا ہے، اس لیے راستے میں پیاس کے مارے تکلیف یا ہلاکت کا خوف ہے۔ یہ نہیں کہ پیاس تو لگے گی لیکن چلو برداشت ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کو ڈر ہے کہ پانی بھی یہ موجود تو ہے، یہ ایک آدھ بوتل ہے، لیکن راستے میں پھر پیاس کے مارے تکلیف یا ہلاکت ہو جانے کا خوف ہے، تو پھر وضو نہ کرے، تیمم کر لے، یہ درست ہے، اگر ہلاکت کا خوف ہے یا تکلیف کا خوف ہے۔ تیسری صورت ہے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی، کہ درندے یا دشمن کا خوف ہو۔ مثلا اگر پانی قریب ہے لیکن سانپ وغیرہ کوئی جانور پانی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کنویں کے پاس وہاں پہ سانپ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں مل سکتا، ہم پانی کیسے نکالے، وہاں جا نہیں سکتے، تو پھر تیمم درست ہے۔ مسئلہ، ڈر ہے کہ اگر ریل پر سے اتر پڑے تو ریل چل دے گی اور ریل میں پانی موجود نہیں، پانی ریل میں ختم ہو چکا ہے، تب بھی تیمم درست ہے، پھر ہم تیمم کر لیں، پانی ختم ہو چکا اندر اور نکل کے اسٹیشن پہ یعنی ساتھ ہی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آگے چلے گئے وہاں پہ پانی نظر بھی آ رہا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ڈر ہے کہ پیچھے ریل چل پڑے گی تو پھر آگے نہ جائیں۔ اگر کنفرم پتہ ہے کہ بھئی یہ ریل یہاں پہ 10 منٹ کے لیے رکی اور پانی 2 منٹ کے فاصلے پر ہے، نہیں جاتی، تو ڈر نہیں ہے، تو پھر جا کے لیں۔ نمبر 4، پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی چوتھی صورت ہے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا خوف ہو۔ مسئلہ، اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا، تب بھی تیمم کرنا درست ہے۔ اگر کسی کو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو بعض اوقات تو انسان کو خود ہی اندازہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اگر انسان کو کنفیوز ہو جائے کہ پتہ نہیں میری بیماری بڑھے گی نہیں بڑھے گی، تو وہاں پر کسی ماہر دیندار ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتا ہے کہ مجھے غسل یا وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔
تو اگر وہاں پہ دیندار ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں اس کو کہ نہیں آپ ابھی غسل یا وضو نہ کریں تو تب بھی تیمم درست ہے. لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو، گرم پانی نقصان نہ کرتا ہو تو پھر گرم پانی سے وضو یا غسل کرنا واجب ہے. آپ کے پاس گرم پانی ہے، آپ اس سے کر سکتے ہیں تو پھر گرم پانی سے کر لیں. البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی مل ہی نہیں سکتا تو پھر تیمم کرنا درست ہے. یعنی ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی یہاں پہ اس کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا تو پھر اور تکلیف کا اندیشہ ہے تو آپ پھر تیمم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. مسئلہ اگر کہیں اتنی سردی پڑتی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو اور رضائی لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ نہا کر اس میں گرم ہو جائے یعنی اپنا جسم گرم کر لے تو اس وقت تیمم کر لینا درست ہے. یہاں پر اس کی قید نہیں ہے کہ پانی ٹھنڈا ہی ہو صرف، یعنی پانی گرم بھی ہے لیکن ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد نہانے کے بعد جو سردی چڑھتی ہے جسم پہ وہ مجھے چڑھے گی اور میں مر جاؤں گا یا میں بیمار پڑ جاؤں گا. اس کا ڈر لگ رہا ہے اس کو اپنے آپ پر پورا، یعنی تسلی کے ساتھ لگ رہا ہے، مطمئن ہے کہ نہیں میں تو ضرور میں بیمار پڑ جاؤں گا. اور رضائی وغیرہ جیکٹ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے تو پھر گرم پانی کی صورت میں بھی نہانا ضروری نہیں ہے، تیمم کر سکتے ہیں. مسئلہ کسی شخص کے آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہو یا چچک نکلی ہو. چچک یہ دانے کی ایک قسم ہے جس میں پھوڑے پھنسیاں بن کر آگے جا کر جسم خراب ہو جاتا ہے تو نہانا واجب نہیں بلکہ تیمم کر لے. یعنی آیا کہ آدھے سے زیادہ بدن پر دانے پھوڑے پھنسیاں نکلیں جن کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے تو پھر پورا ہی نہانا، باقی بدن کو بھی دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہم تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اسی طرح سے وضو میں بھی ہوتا ہے کہ وضو میں بھی جن جگہوں کو دھویا جاتا ہے ان میں آدھے سے زیادہ پر اگر دانے نکلے ہوئے ہیں، پانی نہیں ڈال سکتے تو پھر ہم وضو نہیں کریں گے، تیمم کریں گے. لیکن وضو میں آدھا اور نہانے میں آدھا، غسل میں آدھا، ان میں آدھا تھوڑا سا فرق ہے، اعتبار کا فرق ہے. دیکھیے جنابت میں اکثر بدن کا پیمائش کے راستے سے اعتبار کریں گے. یعنی بدن کو ہم ناپ کر دیکھیں گے کہ یہ آدھا کہاں سے ہو گیا، گنتی کے اعتبار سے نہیں کہ سر بھی دھویا جاتا ہے ایک ہو گیا، بازو دھوئے جاتے ہیں 2 ہو گئے، یعنی سینہ دھویا جاتا ہے 3 ہو گئے، یعنی ٹانگیں دھوئی جاتی ہیں 4 ہو گئے. اس طرح سے کر کے نہیں، گنتی کے اعتبار سے نہیں بلکہ پیمائش کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ہمارا آدھے سے زیادہ بدن دانوں میں گھرا ہوا ہے یا آدھے سے زیادہ بدن ہمارا صاف ہے، اس کے اوپر ہم پانی ڈال سکتے ہیں. اور وضو میں گنتی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. وضو میں ہم نے 4 اعضاء کو دھونا ہے، منہ کو، دونوں بازوؤں کو اور پیروں کو اور سر کا مسح کرنا ہے تو ان کو گنتی کے اعتبار سے دیکھیں گے. اگر گنتی کے اعتبار سے 3 عضو دانوں والے ہیں ان کو نہیں ہم دھو سکتے تو پھر تو ہم تیمم کریں گے. اور اگر گنتی کے اعتبار سے 2 عضو یعنی کیا کہتے ہیں دانوں والے ہیں، 2 صحیح ہیں تو پھر ہم وہاں پر تیمم نہیں کریں گے بلکہ باقیوں کو دھوئیں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ وضو میں گنتی کے اعتبار سے آدھے کو دیکھنا ہے اور غسل میں پیمائش کے اعتبار سے آدھے کو دیکھنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جنابت میں اکثر بدن کا پیمائش کے راہ سے اعتبار کریں گے جبکہ بے وضو ہونے میں اکثر اعضائے وضو کا یعنی وہ اعضاء جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے شمار کی راہ سے اعتبار کریں گے. جب اکثر حصے پر زخم ہو تو پھر وضو اور غسل ساقط ہو جائے گا، اس وقت ہم تیمم کریں گے. اگر آدھے اعضاء وضو صحیح ہو، بات اوپر آ گئی نا کہ آدھے سے زیادہ پر دانے ہیں، آدھے سے زیادہ پر زخم ہے تو اگر آدھا ہو، آدھے کا کیا کریں گے؟ تو آدھے کی بات اب آ رہی ہے. اگر آدھے اعضاء وضو صحیح ہو اور آدھے زخمی ہو تو صحیح اعضاء کو دھو لیں اور زخمی حصے پر مسح کر لیں. لیکن اگر صحیح عضو کو دھونے میں زخمی عضو پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے، اس کو بھی پانی لگ جاتا ہے اور اس سے وہ زخم خراب ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا تو پھر تیمم کر لیں. وہاں پہ پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہو گیا گویا کہ آدھے سے زیادہ حصہ ہمارے لیے دھونا منع ہے. آدھے سے زیادہ حصہ جب دھونا منع ہو گیا تو ہم پھر وضو چھوڑ کر یا غسل چھوڑ کر ہم کس پہ شفٹ ہو جائیں گے؟ تیمم پہ.
مسئلہ مریض کو مرض کے بڑھ جانے کے بعد، مریض کو مرض کے بڑھ جانے یا صحت کے دیر سے ہونے کا خوف تو نہیں ہے. کوئی مریض ایسا ہے کہ اس کو یہ تو ڈر نہیں ہے کہ پانی لگنے سے میں بیمار زیادہ پڑ جاؤں گا یا میرے صحت نہیں آئے گی. پانی کا یعنی اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود وضو کرنے پر قدرت نہیں ہے. جیسے بعض اوقات فالج کے مریضوں کو ہو جاتا ہے، یا جن کو کہہ لیجئے کہ ذوب زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیسے پانی ڈالیں، ہمارے ہاتھوں میں جان نہیں رہی، جھکنا مشکل ہو رہا ہے. یہ مختلف ان کے لیے مسائل آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دیکھنا ہے کہ اگر تو کوئی خدمت کرنے والا ملے، کوئی خدمت کرنے والا ملے، چاہے دستور کے موافق اجرت دے کر ملتا ہے، یعنی ملازم رکھ سکتے ہیں، ملازم ملتا ہے، اور وہ ملازم بھی مریض کی خدمت، اور وہ مریض خدمت گار کو، ملازم کو اجرت دے سکتا ہے. اس کے پاس اتنے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کوئی خادم رکھ سکتا ہے. تو یا پھر ایسا کوئی بندہ پاس موجود ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ مجھے وضو کرا دو، تو وہ وضو کرا دیتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا. تو پھر مدد لینا ضروری ہے، چاہے ملازم ہے تو ملازم سے لیں، یا اگر کوئی فری میں خدمت کے لیے تیار ہے تو اس سے آپ خدمت لیں. اس وقت تیمم نہیں کر سکتے. اور تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت ہے، اور اگر کوئی ایسی صورت بھی نہ ہو سکے تو پھر تیمم کرے گا. یعنی کوئی پاس ہی نہیں ہے اور ملازم رکھنے کی استطاعت بھی نہیں ہے کہ ملازم سے ہی ہم کہیں کہ ہمیں وضو کراؤ، تو پھر ایسا آدمی، بیمار آدمی، باوجود پاس پانی ہونے کے، پانی نقصان بھی نہیں کرتا، لیکن پانی ڈالے کیسے؟ تو پھر وہ تیمم پہ شفٹ ہو جائے گا اور تیمم کرے گا. مسئلہ اگر غسل کرنا نقصان کرتا ہو، وضو نقصان نہ کرتا ہو، تو غسل کی جگہ تیمم کر لے. یعنی اگر غسل کرنا پڑ جائے کسی کو، غسل فرض ہو گیا لیکن غسل نقصان کرتا ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اکثر بدن پر وہ والا حصہ کہہ لیجئے کہ جو وضو میں نہیں دھویا جاتا، یعنی نچلا حصہ کہہ لیں کہ جسم کا سینے سے لے کر ٹانگوں تک اکثر حصہ پیمائش کے اعتبار سے دانوں سے بھرا ہوا ہے، اعضائے وضو صحیح ہیں، تو وضو میں تو ہم پانی لگا سکتے ہیں لیکن غسل میں نہیں ڈال سکتے. تو غسل فرض ہو گیا، غسل ٹوٹ گیا، تو غسل کے لیے تو ہم تیمم کریں گے، اور وضو کے لیے وضو کریں گے، وہاں پر پانی ڈالیں گے. لیکن پھر اگر غسل کے تیمم کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا تو وضو کے لیے تیمم نہیں کریں گے بلکہ وضو ہی کریں گے، کیونکہ ہمیں وضو کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، غسل کا مسئلہ تھا تو غسل کے لیے تیمم ہو گیا. اور اگر غسل کے تیمم سے پہلے کوئی بات وضو توڑنے والی بھی پائی گئی، ہمیں کسی آدمی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تھا، تو ابھی اس نے غسل کرنا کا سوچا تھا، غسل تو کرنا نہیں تھا، تیمم کرنا تھا، تو تیمم کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وضو کو توڑنے والی بات بھی کوئی پائی گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ غسل کے لیے تو تیمم ہو جائے گا، وضو کے لیے کیا کرے؟ تو کوئی بات توڑنے والی پائی گئی اور پھر غسل کا تیمم کیا، تو یہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے. یہی تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہے. جی نیت کرنا تو ضروری ہے، تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوگا، لیکن علیحدہ سے ہمیں وضو توڑنے والی چیز کے باوجود ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کے لیے جب ہم نے تیمم کر لیا تو غسل میں وضو شامل ہوتا ہے، غسل میں وضو شامل ہوتا ہے. وہ اس میں غسل کے اندر تیمم، جب غسل میں وضو والی جگہ کو دوبارہ بعد میں وضو نہیں کرنا پڑتا، غسل کرنے کے بعد میں ہمیں وضو نہیں کرنا پڑتا، غسل ہو گیا وضو بھی ہو گیا. تو جب غسل کا نائب تیمم ہو گیا تو وضو بھی ہو گیا، ہمیں دوبارہ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی پانچویں صورت ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی نکالے کیسے؟ پانی نکالنے کا سامان نہیں ہے. مسئلہ مسافر جب کنویں پر پہنچے اور اس کے پاس ڈول، رسی یا دونوں ہی نہ ہو، ڈول نہ ہو یا رسی نہ ہو یا دونوں ہی نہ ہو، تو تیمم کر لے. اسی طرح اگر ڈول تو ہو لیکن ناپاک ہو، نجاست سے لتھڑا ہوا ہے، تب بھی تیمم کر لے.
جبکہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی پانی نکالنا ممکن نہ ہو۔ مسئلہ، اگر مٹکے وغیرہ میں پانی ہو لیکن کوئی چیز پانی نکالنے کی نہ ہو، پانی نکالنے کے تو کوئی برتن نہیں ہے، اور مٹکا جھکا کر بھی پانی نہیں لے سکتے۔ یہ مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، جو جن کو جھکائیں گے تو وہ گر کے ہی ٹوٹ جائیں گے۔ وہ ایک تو ہوتے ہیں نا جو سراہی ٹائپ کے، وہ تو جھکا لیں جتنا مرضی جھکا لیں، وہ جھکا کے پانی نکالا جا سکتا ہے۔ ان کی نوبت علیحدہ ہوتی ہے۔ جو بڑے مٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سمجھے ٹینکی کی طرح سے ہیں، اور ہے بھی مٹی کے، جھکانے کی کوشش کریں گے تو گر کے ٹوٹ جائیں گے۔ تو مٹکا جھکا کر بھی پانی نہیں لے سکتے، اور ہاتھ نجس ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ اندر ڈال کے پانی لے لیں، اور کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں ہے جو پانی نکال کر دے دے، یا اس کے اپنے ہاتھ پہلے دھلا دے، تو اس اور ساتھ میں کوئی کپڑا یا رومال بھی ایسا نہ ہو جو مٹکے میں ڈال کر باہر نکالیں تو اس کپڑے میں سے گرتے ہوئے پانی سے اپنے ہاتھ ہی دھو لیں جلدی سے، تو پھر کیا کریں؟ ایسی حالت میں تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ، اگر پانی مول بکتا ہے یعنی پیسوں کا ملتا ہے، تو اگر اس کے پاس دام نہ ہو، پیسے نہ ہو، ایک آدمی کے پاس پانی پیسوں کا مل رہا ہے، پانی تو موجود ہے لیکن پیسے ہی نہیں ہیں، کیا کریں؟ تو تیمم کر لیں گے، تیمم کر لینا درست ہے۔ اور اگر پیسے ہیں پاس لیکن اور سفر کے کرائے کی ضرورت سے زیادہ بھی ہیں تو پھر خریدنا واجب ہے۔ سفر کا کرایہ یعنی جس علاقے میں ہے، یہاں سے اپنے گھر تک جانے کا جو کرایہ وغیرہ لگتا ہے اس سے زیادہ پیسے موجود ہے، پانی خرید سکتے ہیں، تو پھر پانی خریدنا واجب ہوگا۔ ہاں، اگر اتنا مہنگا بیچتا ہے پانی کہ اتنے دام کوئی لگا ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اس علاقے میں کہہ لیجیے کوئی بھی اتنے مہنگا پانی نہیں دیتا، یہ آدمی خامخواہ میں اتنے زیادہ پیسے مانگ رہا ہے، تو پھر خریدنا واجب نہیں رہتا، تیمم کر لیں گے۔ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن فرض کیجئے 100 روپے کی بوتل ملتی ہے، کوئی آدمی 200 کی دے رہے، تو 200 روپے بھی موجود ہے، لیکن 100 روپے سے زیادہ کون مانگتا ہے یہاں پر پانی؟ کہیں بھی نہیں ملتا، تو اب تم کس لیے یہ 200 مانگ رہے ہو؟ تو اس صورت میں خریدنا واجب نہیں رہتا۔ 100 روپے کا دے رہا ہو، ہمارے پاس 100 روپے موجود ہیں اور وہ ہمارے سفر کی ضروریات سے فالتو ہیں، تو پھر 100 روپے کا پانی خرید کر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ، اگر سفر میں کسی اور دوسرے ساتھی کے پاس پانی موجود ہو، تو اب وضو کا ٹائم آ جائے تو اپنے جی کے اندر دیکھیں، اگر اندر سے دل کہتا ہو کہ میں اس سے مانگوں گا تو پانی مل جائے گا، میں اس سے مانگوں گا تو یہ مجھے پانی دے دے گا کہ ہاں یہ لو، یہ وضو کر لو تم، تو پھر بغیر مانگے تیمم کر لینا درست نہیں۔ اس سے مانگ لے، پھر وہ انکار کر دے کہ نہیں میں تو نہیں دے سکتا، تو اس وقت پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، چلو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اندر سے دل یہ کہتا ہو کہ مانگنے سے یہ شخص پانی نہیں دے گا، میرا مانگنا ہی فضول ہے، کب دے گا، کیسے دے گا، تو پھر بغیر مانگے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب اندازہ ہے کہ میں نے پانی مانگا تو کہے گا کہ تم کون سے بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، پینے کا مسئلہ ہے، میں نے اپنے پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تمہارے، تو پھر مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر مانگے ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ ہاں، اگر اس طرح سے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پانی مانگ لیا کہ بھائی تیمم وہ وضو کرنے کے لیے پانی مل سکتا ہے، اس نے کہا لے لو، تو پھر جو نماز پڑھی ہے وہ نماز ضائع۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پانی مل سکتا تھا، ہم نے تلاش پوری طرح نہیں کی، تو جو نماز تیمم کر کے پڑھی ہے وہ نماز ضائع، دوبارہ سے وضو کریں اور پھر نماز دوبارہ سے پڑھیں۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں نہیں جی، سوال آیا ہے کہ پانی مانگا مل گیا تو ضائع، لیکن اگر ویسے ہی پانی مل گیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک دفعہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو تلاش کرنے کے تھا نا، تلاش کرنا، وہ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تلاش آپ کی کمپلیٹ نہیں تھی، آپ کی تلاش کمپلیٹ تھی، اس کے بعد پانی نظر آ گیا نماز پڑھنے کے بعد، تو وہ ہم نے میدان والا مسئلہ پڑھا نا، کہ میدان میں نماز یعنی پڑھ لی اور اس کے بعد پھر قریبی پانی مل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تیمم دوبارہ سے کر دیں، وہ بھی بعد میں نظر آئی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو گئی آپ کی۔ جی، یہ جو اوپر آپ نے بیان کیا کہ غسل کے تیمم سے پہلے کوئی بات وضو توڑنے والی پائی گئی، اس کا سمجھ نہیں آئی، بات واضح نہیں ہوئی۔ جی دوبارہ فرمائیے گا۔
غسل کے تیمم سے پہلے کوئی بات وضو توڑنے والی بھی پائی گئی اور پھر غسل کا تیمم کیا ہوا ہو تو یہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے. جی اس میں مسئلہ یہ چل رہا تھا نا کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی کے گردن سے نیچے دانے نکلے ہوئے، پانی ڈالنا منع ہے، پانی نہیں ڈال سکتا، اور وہ گھٹنوں سے نیچے تک، پیر نہیں، پیروں کے قریب تک جا کے سارا بدن نیچے دانے دانے، تو اس کا مطلب ہے پیمائش کے اعتبار سے دیکھیں تو اس بندے کا بدن کا اکثر حصہ وہ زخمی ہے، پانی نہیں ڈال سکتا، لہذا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کے بجائے ہم تیمم پہ شفٹ ہو جائیں گے. اب اس بندے کا غسل ٹوٹ گیا تھا تو اس نے کرنا تو تیمم ہے غسل کے لیے، تو اس نے سوچا کہ میں ابھی تیمم کرتا ہوں، لیکن تیمم کرنے سے پہلے بیت الخلاء چلا گیا، پیشاب کرایا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے غسل بھی نہیں تھا اور وضو وہ توڑنے والی ایک اور ایکسٹرا چیز بھی پائی گئی. اب جو اس کے وضو والے اعضاء ہیں، مثلا دونوں ہاتھ، بازو، منہ، پیر، وہ سارے صحیح ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی ڈالتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، ان کو وضو تو کرنا پڑے گا، لیکن غسل کر لیے چونکہ اکثر بدن اس کا زخمی ہے، دانے دانے ہیں، تو وہاں پر وہ غسل تو نہیں کرے گا، غسل کے بجائے تیمم کرنا ہے. تو اب کیا کریں ہم؟ کیا اس کو یہ بھی کہیں کہ تیمم تو کرو غسل کے لیے اور ساتھ میں وضو بھی کرو، یعنی اعضاء بھی دھو؟ نہیں، چونکہ غسل کے حصہ ہے وضو، غسل کا حصہ ہے وضو، تو جب اسی کے اندر یعنی تیمم کر لینے سے غسل کافی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وضو بھی بیچ میں ہو گیا، علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت پرانی بات. ایک دفعہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعتوں کو ہدایات دے رہے تھے، تو اس وقت فرمایا تھا کہ اگر سردی کا زمانہ ہو اور پانی گرم کرنے پہ قدرت نہ ہو تو غسل کی جگہ پہ وضو کر لیں، تیمم کر لیں، اور وضو کی جگہ پہ وضو کریں. وہ ٹھیک ہے نا، حضرت نے جو فرمایا وہ وضو کرنے کے وقت فرمایا نا کہ نماز کے لیے جب ٹائم آئے وضو کرنے کا تو وہ انہوں نے اجمالی بات فرمائی نا، یہ نہیں فرمایا کہ جب غسل کا وقت آیا تو اسی وقت ہی آپ دونوں کام کریں، بلکہ ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے ٹائم پہ غسل کر لیں، وہ تیمم کر لیں، اور جب وضو کرنے کی باری آئے، اگلی نماز کا ٹائم آتا ہے، تو چونکہ اتنی برداشت عام طور سے ہوتی ہے، جماعت جو جاتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں ٹھنڈے علاقوں میں بھی جائیں تو ان کو وضو کرنے میں دشواری نہیں آتی، اتنی وضو میں گزارا چل جاتا ہے. ٹھنڈا تو ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، مشقت تو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی گزارا چل جاتا ہے. عام طور سے آدمی کو بیمار پڑنے کا یا ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہوتا عام طور سے پہاڑی علاقوں میں، لیکن ہاں غسل کے اندر اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. تو حضرت نے اس کو اس طرح سے فرمایا ہوگا. جی ایسے ہی فرمایا اس انہوں نے، جب پانی گرم کرنے کا انتظام ہو جائے اس کو غسل کر لیں. جی سوال آیا ہے کہ جسم کا تیمم کیسے کرنا ہے. تیمم کا طریقہ ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ ہم بتائیں گے. وہ اتنی البتہ بات ہے کہ تیمم کرتے وقت پورا منہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہاں پر مٹی پہ ہاتھ جھاڑنے کے بعد، کہ مٹی نہیں ملنی لیکن مٹی پہ ہاتھ لگنے کے بعد پھر اپنے منہ پر مسح کرنا ہے. اور اسی طرح سے اپنے بازوؤں کا کونیوں سمیت، یعنی جو وضو میں دھویا جاتا ہے نا اس جگہ کو انگلیوں سمیت، یعنی کوہنی سے لے کر انگلی کے ایک ایک کونے تک پورا اس کا بھی مسح کرنا ہے. یہ پورے بدن کا غسل کی جگہ بھی اور وضو کی جگہ بھی اس طرح سے تیمم ہوتا ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ کتاب میں ہی آئے گی آگے. میرا ایک سوال تھا جی، یہ جو آخری مسئلہ ہم نے پڑھا ہے، اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہو تو اپنے جی کو دیکھے. اچھا یہاں پہ ایک تھوڑی سی اسسمنٹ ہے کہ ہم اپنی اسسمنٹ کریں گے کہ یہ کیا ہمیں دے دے گا یا نہیں دے گا، تو ہماری اسسمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے آخر میں کہا کہ اگر ہم نے اس سے جب نماز پڑھنے کے بعد پانی مانگا تو اس نے دے دیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کیس کے اندر اس کی اسسمنٹ غلط ثابت ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں نہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم
ایک مطلب ہم یہ کہہ دیں اٹیمپٹ ہی کریں کہ بھائی پانی مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، یا ہم یہ اسے ریکویسٹ کریں بجائے اس کے اپنے جی میں سوچنے کی، ہم ڈائریکٹ ہی ہم یہ حجت پوری کریں تاکہ ہمیں وہی کلیئر ہو جائے کہ یہ پانی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، تاکہ ہمیں اینڈ والی صورتحال سے دو چار نہ ہونا پڑے۔ اصل میں یہ سچویشن کا فرق ہوتا ہے لوگوں کے، یعنی کہہ لیں ساتھ والوں کے ساتھ جتنے آپ کی فریلی گفتگو ہوگی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 10 یوں چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے تنگی کسی اعتبار سے نہیں رکھی، ہر اعتبار سے مسئلہ بتا دیا۔ اور جو نماز کے ضائع ہونے والی بات ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے کوئی وجہ پیش آ گئی کہ بعد میں مانگ لیا، ورنہ جب آپ کو پہلے سے ہی آپ کے جی میں آ رہا ہے کہ یہ تو نہیں دے گا بھائی پانی مانگنا، یا اس وقت سفر کی حالت کیسی ہے، پانی کتنا شارٹ ہے، میں نے مانگا تو یہ آگے سے بدتمیزی کرے گا، آپ کا فریلی اس سے گفتگو بھی نہیں ہے تو پانی نظر بھی آ رہا ہے، مثلا ٹرین میں ہی آپ سمجھ لیجئے پانی ساتھ والے بندے کے پاس نظر بھی آ رہا ہے، سامنے بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ نے اگر اسے مانگ لیا تو وہ آگے سے بدتمیزی بھی کر سکتا ہے، تو آپ اس ڈر کے مارے نہیں مانگتے، تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعد میں بھی نہیں مانگ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ ہاں یہ ان کیس ہے کہ آپ کو بعد میں کوئی وجہ پیش آ گئی ہے، اس نے کہہ دیا، خود ہی کہہ دیا، تو تم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تم میرے سے پانی مانگ لیتے، آپ نے پہلے تو یہ اسیسمنٹ آپ کی یہ دی کہ یہ بندہ بدتمیزی کرے گا، پانی کی شارٹیج ہے، ٹرین میں پانی بھی نہیں مل رہا، تو اس نے کہہ دیا، تو اب آپ کی نماز اس صورت میں ضائع ہوگی۔ ورنہ اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کب یعنی بدتمیزی کرے گا یا کوئی بات کرے گا، تو وہاں تو آپ کے سامنے آ گیا نا، مسئلہ آ گیا کہ آپ کو پھر اگر یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ پیسے لے کے دے گا، فری میں نہیں دے گا، تو آپ پھر پیسے دے کے لیں گے، آپ کے پاس جبکہ ایکسٹرا پیسے موجود ہیں، آپ لے سکتے ہیں، اور وہ پانی بھی زیادہ مہنگا نہیں دے رہا، مثلا فرض کریں کہ ٹرین میں 100 روپے کی بوتل ملتی ہے، تو وہ 100 روپے کی بوتل ہی کہہ رہا ہے کہ آپ 100 روپے لے کے، یعنی 100 روپے دیں بوتل لے لیں مجھ سے، میرے پاس اگرچہ دوسرا پانی موجود ہے پینے والا نہیں ہے، لیکن آپ 100 روپے دیں بوتل لے لیں، تو آپ کے پاس 100 روپے بھی موجود ہیں ایکسٹرا اور آپ لے سکتے ہیں، تو پھر آپ کو خرید کے ہی وضو کرنا پڑے گا۔ یہ تو اسیسمنٹ کی بات ہے، مختلف نوعیت پیدا ہو جاتی ہے حالات کے اعتبار سے اور ساتھیوں کے اعتبار سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ بتائیے گا اگر کسی جگہ جیسے تیمم غسل واجب ہو گیا اور پانی نہیں ہے، تیمم کر لیا، تو اس کے بعد اگر نماز کا وقت آیا تو دوبارہ وضو کے طور پر تیمم کرنا پڑے گا، یا وہ غسل والے تیمم سے نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں، غسل والے تیمم سے آپ نماز پڑھیں گے، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے غسل کر لیا، اور غسل میں وضو بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تو آپ نے یعنی غسل بھی کر لیا اور وضو بھی کر لیا۔ سوال یہ آیا کہ پہلے تیمم کیا ہو غسل کے لیے، تو جب نماز کا ٹائم آئے گا تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یوں سمجھیے کہ تیمم بھی کر لیا، وہ تیمم کر لیا یعنی غسل کر لیا، اور غسل کر لیا تو ساتھ میں وضو بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس میں شاید یہ نیت کرنی پڑے گی کہ غسل جو یہ تیمم کر رہا ہوں یہ غسل کی جگہ پہ ہے یا غسل اور وضو دونوں کی جگہ پہ ہے؟ نہیں، وہ غسل کے لیے کریں گے تو تب بھی اس میں وضو بھی تو خود بخود آئے گا نا بیچ میں۔ جب آپ دیکھیے نا غسل کی نیت کریں گے آپ، تو غسل کے اندر جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے وہ سارے اعضاء وہ والے بھی بیچ میں آتے ہیں کہ جن کے اوپر جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ یہ جو بتلا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا اس میں تو یہ تھا کہ غسل کی جگہ پہ آپ تیمم کر لیں اور وضو کی جگہ پہ وضو کریں۔ وہ تو میں نے آپ کو اس میں عرض کیا نا کہ وہ تو اس وقت فرمایا نا کہ وہ مسئلہ تھا ٹھنڈے پانی کا مسئلہ تھا، ٹھنڈے پانی سے نقصان کرتا ہے۔ ہاں جی ٹھنڈے پانی سے ان کا مسئلہ تھا، اور اس کے بعد بھی جب دوبارہ آپ نے وضو کرنا ہے وہ بھی اس وقت کرنا ہے جب پہلے وضو کو توڑنے والی کوئی چیز تو پائی جائے نا۔ اچھا، جی ایک سوال ہے جی یہ ٹرین میں سارے ڈبوں میں پانی تلاش کرنا ہوگا؟ مثال کے طور پر ٹرین میں بہت زیادہ رش ہے، ہمارے ڈبے میں پانی نہیں ہے تو ساروں میں تلاش کرنا پڑے گا، یعنی دوسرے ڈبے میں جانے میں دقت ہوتی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں، آپ کو آئیڈیا اگر ہے کہ دوسرے ڈبوں میں پانی موجود ہے، صرف ایک کیبن میں یہاں پہ ختم ہوا ہے، تو آپ پھر دوسری جگہ تو جائیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے، آپ نے تھوڑا سا دائیں بائیں بھی پتہ کر لیا، لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں ادھر بھی ختم ہو گیا، ادھر بھی ختم ہو گیا، ادھر بھی ختم ہو گیا،
تو پھر آپ کا جب دل ہے کہ نہیں پوری ٹرین میں پانی ختم ہو چکا ہوگا، شاید ہی کسی کے پاس ہو، تو وہاں پہ پھر ایک ایک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہو جاتا ہے کہ کسی ٹوائلٹ میں زیادہ استعمال ہو جائے تو وہاں جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر کافی نہیں ہوگا، آپ کو دوسرے ڈبوں میں جا کے تلاش کرنا پڑے گا. یہ انتظامیہ والے فرما رہے ہیں کہ جس ساتھی کی طرح یعنی جو ساتھی جس علاقے سے ہیں یا جس شہر سے ہیں وہ چیٹ میں ہمیں لکھ کے سینڈ کر دیں. سوال آیا ہے کہ جب تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے وضو کے لیے بھی غسل کے لیے بھی، تو جب وضو کے لیے کرنا ہو تب آپ کہہ رہے ہیں دونوں کی نیت کر لیں؟ نہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ غسل کی جگہ پہ تیمم کریں گے. نہیں، میں یہ سوال ابھی یہاں پر آیا سامنے بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا فرما رہے آپ، کیا فرما رہے ہیں کہ غسل کی غسل جگہ کی نیت، تیمم، غسل کے لیے تیمم اور وضو کے لیے وضو. جی آن لائن والے ذرا ایک منٹ ٹھہریں گے، میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، میں پہلے سامنے والے ساتھی سے ذرا پوچھ لوں. جی سوال آیا ہے کہ ہم نے غسل کی نیت کی تیمم میں، وضو کی نیت علیحدہ سے نہیں کی، تو ہمارا وضو بھی بیچ میں ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غسل کا جب آپ غسل کرتے ہیں نا تو غسل میں وضو والے اعضاء کو دھونا لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کا غسل کمپلیٹ نہیں ہوتا. جب کسی بھی وجہ سے آپ غسل کے بجائے اس کا جو نائب ہے اس کی طرف آپ شفٹ ہوں گے تیمم کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا غسل ہو گیا. اور پورے غسل میں کیا شامل ہے؟ وہ والے اعضاء بھی کہ جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پاک ہو گئے، وضو آپ کا خود بخود ہو گیا. سوال ہے کہ اگر ہمیں وضو کے لیے صرف تیمم کرنا تھا، ہمارے اوپر غسل واجب بھی نہیں ہے، تو ہم پھر بھی نیت کر، کیونکہ ایکسٹرا کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، بدن کو جس طرح دھونا ہوتا ہے اس طرح سے دھونا نہیں پڑے گا، تو ہم وضو کی نیت کے ساتھ ساتھ غسل کی نیت بھی بیچ میں کر لیں. کرنی ہے کر لیں، جواب یہ کہ کرنی ہے کر لیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہے نہیں کہ کوئی مسنون غسل کی جگہ پر آپ تیمم کر لیں، کوئی مستحب غسل کی جگہ پہ آپ تیمم کر لیں، وہ والا مسئلہ تو ہے نہیں. یہ تو ایک نائب ہے، ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ طہارت نہیں ہے تو طہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں. تو طہارت آپ کی جون سی والی ٹوٹی ہوئی ہے، صرف اسی کی حد تک کام کرے گا، تو یہ ایک ایکسٹرا نیت ہوگی جس کی ضرورت نہیں ہے. باقی اس کے کر لینے سے، غسل کی نیت کرنے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو تو ہو جائے گا. وضو کا یعنی مطلب تیمم نہیں ہوگا، وضو کا تیمم ہو جائے گا. ہاں یہ اصل میں یہ نا ایک تیمم جو ہے نا یہ یعنی کہہ لیں کہ عارضی چیز ہے، اصل نہیں ہے. لہذا جہاں جہاں پہ غسل کا ذکر آتا ہے نا کہ مستحب غسل کا یا مسنون غسل کا، یہ اس کے قائم مقام نہیں بنے گا، ہر جگہ پہ نہیں بنے گا. یہ صرف طہارت ٹوٹ گئی تو طہارت کے لیے ایک بتایا گیا کہ اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو مسنون غسل جب کیا جاتا ہے آپ کی طہارت پہلے سے ہے تو اس کے قائم مقام نہیں بنے گا.
سوال آیا ہے کہ جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو سورج رک گیا تھا، یہ سورج واپس آ گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے، نماز پڑھنے کی قضا نہ ہو، اس کی یعنی قضا نہ ہونے پائے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جبکہ ہم نے کتاب میں مسئلہ پڑھا کہ اگر ہمیں پانی قریب میں ملنے کا پتہ ہے اور ہم پانی لینے جاتے ہیں تو نماز قضا ہو جاتی ہے، تو ہم نماز قضا ہو لینے دیں، اس کی ٹینشن نہ لیں، پانی لے کر آئیں اور اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ قضا ہوتی ہے تو ہونے دیں۔ میرے ذہن میں بات یہ آ رہی ہے کہ ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قضا ہونے سے بچا لیا تھا ان کے لیے، تو یہاں پر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کسی بندے کو کہ وہ پہلے آخر وقت تک بیٹھا رہے، تسلی سکون سے بیٹھا رہے، اور جب آخر وقت آ جائے تو پھر اٹھ کے اب تلاش کرنا شروع کرے کہ بھائی پانی کہاں ہے، پانی کہاں ہے۔ تو اس وقت تو یعنی نماز کے لیے معاملہ تو آئے گا کہ نماز قضا کرنے کے اوپر پھر اب نماز قضا کرنا اس کا جان بوجھ کر کہلائے گا یا پانی کی وجہ سے نماز کا قضا ہونا کہلائے گا، اس میں اللہ جانے بندہ جانے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ بندے کو کتنی ٹینشن تھی نماز کے قضا ہونے کی، تو یہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا کہلا رہا ہے یا پانی کی وجہ سے نماز قضا ہونا کہلا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ جیسا معاملہ ہو، کہیں پہ بخش دیں، کہیں پہ پکڑ کر لیں کہ تمہاری کوتاہی ہے۔ باقی ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی تم کوتاہی سے اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا کرتا نہیں، تمہیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں کس علاقے میں بیٹھا ہوں، یا پانی کی شارٹیج یہاں پر پہلے سے پتہ لگ گیا تھا، جب کوئی پانی کی شارٹیج ہے، بتی نہیں آ رہی تو پانی کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، تم مجھے وضو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں سوچ سمجھ کے بیٹھنا چاہیے تھا، اپنے کام کاج کرنے دے، کوئی بھی بات تھی تم اسی حساب سے مینج کر کے رکھتے۔ تو باقی رہی یہ بات کہ وہاں پہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے نماز قضا ہونے سے بچ گئی تھی، تو ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر نماز کے صحیح ہونے کی شرط طہارت ہے، شرط نہ پائی جائے تو جو آگے مشروط جس کو کہتے ہیں یعنی نماز ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو طہارت کے لیے یہ چیز ہے کہ جب پانی قریب میں مل سکتا ہو تو پانی ہی اصل ہے، پانی قریب میں نہیں مل سکتا تو پھر اس کے بعد اس کا نائب ہے مٹی، تیمم۔ تو نماز کی یعنی مطلب طہارت کے بغیر نماز نہیں ہونی۔ طہارت کون سی والی لیں؟ جی یہ تو اس کی آپ یوں سمجھ لیجئے نا، صورت ایسی بن گئی کہ کسی بندے کی آنکھ کھلی 1 منٹ پہلے فجر کی نماز، یعنی 2 منٹ پہلے فجر کی ٹائم ختم ہونے سے صرف 2 منٹ باقی ہیں، اب وہ اگر وضو کرنے جاتا ہے اور سردی کا موسم ہو کے ذرا مل مل کے بھی دھونا پڑے گا، تو پھر تو نماز اس کی کنفرم بات ہے کہ قضا ہو جائے گی، 2 منٹ تو وضو میں ہی لگ جائیں گے۔ اور یہی اگر تیمم کر سکتا ہو تو وہ فوراً نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں پر اس کو پانی کے یعنی اس کو پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ اصل بات یہ کہ ہمیں طہارت کے بغیر نماز نہیں ہونی، تو طہارت کس سے حاصل ہوگی؟ طہارت حاصل ہوگی پانی کے استعمال پر قدرت ہے تو پانی سے ہی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو پانی کے استعمال پر قدرت کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بیماری میں کہاں پر فاصلے کے اوپر کہاں پر کیا صورت ہے وہاں پر ہے۔ ہاں بعضی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یعنی پانی کے استعمال پر قدرت کہہ لیں کہ وہ آ جائے گا آگے، جیسے مثلا پورے شہر میں ایک ہی عید کی نماز ہونی ہے، اب اگر کہ پانی یعنی وہ میدان میں نماز ہو رہی ہے، پانی وہاں پر ہے قریب میں 1.8 کلومیٹر پہ ہے، مثلا اپنے گھر جا کے بھی میں وضو کر کے آ سکتا ہوں، لیکن اگر میں وضو کرنے چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا، اینڈ ٹائم پہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، میں وضو کرنے گیا تو ادھر پیچھے 2 رکعتیں ختم ہو جائیں گی، نماز کی عید کی نماز ختم ہو جائے گی اور کہیں پہ ملے گی بھی نہیں، تو وہاں پر بھی پھر تیمم کی اجازت ہے۔ نماز جنازہ میں اسی طرح سے اجازت ہے۔
سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے وہ بھی ایک جگہ اگر ہو رہی ہے تو وہاں بھی اسی طرح سے اجازت ہے کہ اگر میں پانی لینے کے لیے گیا، وضو ٹوٹ گیا، پانی لینے گیا تو یہ نماز پیچھے ختم ہو جائے گی، تو وہاں بھی اجازت ہے. تو وہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ نماز کو اہمیت دے دیتے ہیں کہ آپ پھر، کیونکہ یہ نماز اس کا یعنی کہہ لیں کہ اس کا متبادل بھی نہیں آپ کو ملنا، تو وہاں پر آپ پھر کر سکتے ہیں. تو جبکہ نماز قضا یا ادا نماز نکل گئی، قضا ہو گئی، تو نماز تو وہی آپ کی ظہر کی کہلا رہی ہے نا جو رہ گئی تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو قضا کرنے کے اوپر گناہ ہوگا نہیں ہوگا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس پلٹا دیا کہ ان کو یہ کہہ لیجئے کہ قضا کی جو ایک خرابی ہے وہ اس سے بھی بچ گئے. اب کسی آدمی کی آنکھ نہ کھلے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا معاملہ، جنگ کے دوران کافروں نے نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا، 4 نمازیں قضا ہو گئیں، تو وہاں پر پھر قضا ہونے کا گناہ بھی نہیں ملتا انسان کو. تو بعض معاملات میں انسان کو گناہ قضا ہونے کا گناہ نہیں ملتا. اسی طرح سے یہاں پر بھی آ جائے گا معاملہ. اگر یہ کہہ لیجئے کہ نماز پڑھنا شروع کیا، اب یہ سوچ لیا تھا مثلا میں نے کہ میں چلو اب میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، پانی تو اس علاقے میں نہیں ہے، لیکن ٹائم بھی شارٹ رہ گیا تھا اور اچانک مجھے کنفرم اطلاع مل گئی کہ وہاں پانی موجود ہے، جاؤ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی موجود ہے، لے آؤ. اب میں اگر جاتا ہوں تو اب تو کنفرم بات ہے کہ میرا یعنی مطلب آنے جانے میں یا جانے میں ہی ٹائم نکل جائے گا. تو میں پہلے سے ہی لگا ہوا ہوں، مینیج کرنے میں لگا ہوا ہوں پانی کو، میں اینڈ ٹائم پہ تیمم کر کے نماز پڑھنے لگا تھا، مجھے کنفرم اطلاع مل گئی ہے، تو انشاءاللہ اب مجھے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا قضا ہونے کا. تو قضا ہونے کے اوپر مسئلہ آتا ہے گناہ کا، کہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ اپنی سستی، اپنی کاہلی یا اس کے اوپر اس کا تعلق ہے. اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، من جانب اللہ کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. جب گناہ نہیں ہے تو پھر یہ کہہ لیجئے کہ وہاں پر یوں سمجھیے کہ ادا قضا کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جی باقی کوئی بات ہو تو پھر آئندہ کل کر سکتے ہیں.